خدا کی قسم تم پاکستان کے لیے ہمارا عزم نہیں توڑ سکتے، تم اسلام کے لیے ہمارا عزم نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے اکابر نے ہمارے لیے اس راستے کا انتخاب کیا ہے، اسی راستے پر چلیں گے، پاکستان کو معاشی طور پر بھی مستحکم کریں گے، سیاسی طور پر بھی مستحکم کریں گے، اور کسی صورت بھی پاکستان پر کمپرومائز نہ پہلے کیا ہے، نہ آج کیا ہے، نہ اسلام پر کمپرومائز کریں گے، نہ جمہوریت پر کمپرومائز کریں گے، اور اپنی طاقت کو منظم کریں گے۔ انشاءاللہ ان شہداء کا یہ خون، 80,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں یہ قوم دے چکی ہے، لیکن یہ سوالات میں ضرور چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں؟ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جناب اسپیکر، یہ مرغیاں نہیں ہیں، یہ انسان ہیں، اور وہ انسان جو محب وطن شہری ہیں۔ 1600 کلومیٹر بارڈر پر باڑ لگائی گئی ہے، 1600 کلومیٹر پر۔ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے بارڈر کو پار کر کے پاکستان میں اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں؟ انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ کل جو واقعہ ہوا، آپ نے خود بھی شاید اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، میں نے ایک ویڈیو اس میں کھولی جناب اسپیکر، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ پگھلے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے تھے، کسی کا سر پڑا ہوا تھا، کسی کے پاؤں پڑے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ پڑے ہوئے تھے۔ میں خود نہیں دیکھ سکا جناب اسپیکر کہ وہاں پر کس قسم کے لوگوں پر کرب اور اذیت گزری ہوگی، اور ایک ایک خاندان سے 3 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ باپ شہید ہوا ہے تو بیٹا بھی شہید ہوا ہے، بھائی شہید ہوا ہے تو دوسرا بھائی بھی شہید ہوا ہے۔ قبائل باجوڑ کے اندر خصوصاً جناب اسپیکر ایسے گھر جمعیت علماء اسلام کے رہ گئے ہیں جہاں پر ان کے گھروں میں مرد اب باقی نہیں رہے، تمام خواتین رہ گئی ہیں۔ کیا مذہب کی آڑ میں آپ اپنی ریاست کی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے؟ کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے؟ کیا ان کو احساس ذمہ داری نہیں ہوگا؟ جب 10 دن پہلے میں نے آپ کو اس ایوان میں نشاندہی کی، جناب وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں نشاندہی کی، وزیر داخلہ صاحب کی موجودگی میں نشاندہی کی، اس کے باوجود بھی ہم جیسے ایک بے اثر سی آواز ہے، اور ہماری آواز کی کوئی قیمت، کوئی قدر نہیں ہے، اس کے باوجود قبائل کے اندر کل کا واقعہ رونما ہوا۔ کیسے رونما ہوا جناب اسپیکر؟ کیسے یہ ممکن ہوا کہ اربوں روپے ہمارے اداروں کو سالانہ اسی ذمہ داریوں کے لیے ملتے ہیں، اور ہمارے وہاں پر قبائلوں کو جو جس تکلیف اور کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ اس سے قبل خیبر ایجنسی میں علی مسجد کا واقعہ ہوا، وہاں پر قرآن کریم کو شہید کیے گئے، مسجد کو شہید کیا گیا۔ تھرا میں آج سے 4 روز قبل ایک امن کے نام پر قبائلی عوام نے از خود ایک اجتماع کیا جناب اسپیکر۔ لوگ گھروں سے نکلے، اس اجتماع کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں، ان کو میں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا کل کا اجتماع امن کے عنوان سے جناب اسپیکر اس کا انعقاد ہوا، اور جنہوں نے اس امن کے جلسے پر حملہ کیا وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے امن کو انتشار میں بدلیں گے، ہم پاکستان کے امن کو تباہی میں بدلیں گے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام، اس کو اپنی جدوجہد کے 100 سال ہوئے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، ہم نے اس ملک کا آئین بنایا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں کے اندر، گزشتہ 22 سالوں کے اندر آپ کے پارلیمنٹیرین،
آپ کے کولیگ جو یہاں پر نیشنل اسمبلی میں آپ کے کولیگ تھے, جو سینٹ میں آپ کے کولیگ تھے, میں اگر ان کے شہادتوں کے واقعات جناب اسپیکر آپ کو سناؤں کہ جمعیت علماء اسلام نے کون کون سی شہادتیں اور کیسے کیسے حاصل کی ہیں, آپ اپنے آنسو نہیں روک سکیں گے جناب اسپیکر. ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید, آپ کا سینٹ کا رکن, صبح بیٹی کی شادی تھی, اس کی بیٹے کی شادی کے لیے ایک پروگرام سے آ رہا تھا, راستے میں جماعت کا ایک دفتر تھا جس کی بنیاد انہوں نے رکھی, مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا اور وہاں انہوں نے صبح کی نماز کی ادائیگی کی غرض سے وہاں رکے, سنت ادا کر رہے تھے, سجدے میں سر تھا, گولی ماری گئی, سجدے کے اندر ان کو اللہ تعالی نے شہادت نصیب کی. مولانا معراج الدین صاحب آپ کے اس پارلیمنٹ کے رکن, حلقہ مسعود سے ان کا تعلق تھا جس نشست پر آج مولانا جمال الدین صاحب کامیاب ہوتے ہیں. مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ماتھے پر ان کو نشانہ بنایا گیا, اور کس چیز کی پاداش میں؟ صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کمٹمنٹ کی بات کرتے تھے, وہ اسلام کی بات کرتے تھے, وہ جمہوریت کی بات کرتے تھے, وہ یہ سوالات اٹھاتے تھے کہ جو لوگ پاکستان میں یہ تخریب کاریاں کر رہے ہیں اور جن لوگوں سے ان تخریب کاریوں کو جوڑا جا رہا ہے, ان کو خود کش جیکٹ بنانا کس نے سکھایا, ان کو بم بنانا کس نے سکھایا, کتنے جنازے ہم نے اس پارلیمنٹ کے اراکین کے اٹھائے ہیں. کل کون سی عمر تھی جہاں پر وہاں پاکستان کے شہریوں نے, مسلمانوں نے اور دین پرست اور دین دوستوں نے شہادتیں نہیں دی. 8 سال کے بچوں سے لے کر 70 سال کے عمر تک کے لوگوں نے شہادتیں دی. ابھی 1 گھنٹہ پہلے تک شہادتیں 46 ہو چکی ہیں, کرٹیکل ہیں, اور لوگ بھی کرٹیکل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو اس غم سے محفوظ رکھے. جن کے گھروں میں جنازے گئے ہیں 2-2, 3-3 جناب اسپیکر, ان پر کیا گزر رہی ہوگی. ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا. تمام جماعتوں نے قربانیاں دی ہیں, لیکن دین دوست اور مذہب پرستوں کو جو پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, جو پاکستان کے آئینی جدوجہد, آئین کے دیے ہوئے دائرے کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں, جو آپ کی جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے جناب اسپیکر, تو پھر یہ احساس ان کو ضرور دیا جائے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں, وہ پاکستان کے محب وطن ہیں. یہاں پر ہر فتنہ مذہب کے نام پر الاٹ کر دیا جاتا ہے, اسلاموفوبیا کی بات ہوتی ہے, لیکن دراصل جو عزائم ہیں اس خطے کے اندر مذہب پرستوں کے خلاف, قوم پرستوں کے خلاف مجھے کوئی آر نہیں. یہاں پر مذہب کو بھی ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف, اور وہ قوتیں جو پاکستان کے معاشی استحکام کو اپنے حق میں صحیح نہیں سمجھتی. یہاں پر قوم پرستی کو بھی ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, وہ لوگ جو پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں چاہتے. میرے والد صاحب پر 4 حملے ہوئے جناب اسپیکر. 4 سدہ کے اندر حملہ ہوا, اس سے پہلے مردان کے اندر حملہ ہوا, 14 کارکن ان کے ساتھ شہید ہوئے. 4 سدہ میں حملہ ہوا, 14 کارکن ان کے ساتھ شہید ہوئے. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر حملہ ہوا, 26 کارکن ان کے ساتھ شہید ہوئے. درانی صاحب پر حملہ ہوا, ہماری جماعت کی دیگر قیادت پر حملہ ہوا,
मुझ पर हमला हुआ जनाब स्पीकर आपके 2018 के इंतखाबात में, उससे कबल 2007 के अंदर मेरे घर को निशाना बनाया गया, लेकिन हमारा अज़म नहीं टूटा। और इन कुव्वतों को कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम, तुम पाकिस्तान के लिए हमारा अज़म नहीं तोड़ सकते, तुम इस्लाम के लिए हमारा अज़म नहीं तोड़ सकते। हमारे अकाबिर ने हमारे लिए इस रास्ते का इंतखाब किया है, इसी रास्ते पर चलेंगे। खुदा की कसम, तुम पाकिस्तान के लिए हमारा अज़म नहीं तोड़ सकते, तुम इस्लाम के लिए हमारा अज़म नहीं तोड़ सकते। हमारे अकाबिर ने हमारे लिए इस रास्ते का इंतखाब किया है, इसी रास्ते पर चलेंगे। पाकिस्तान को माशी तौर पर भी मुस्तहकम करेंगे, सियासी तौर पर भी मुस्तहकम करेंगे, और किसी सूरत भी पाकिस्तान पर कंप्रोमाइज न पहले किया है, न आज किया है, न इस्लाम पर कंप्रोमाइज करेंगे, न जमहूरियत पर कंप्रोमाइज करेंगे, और अपनी ताकत को मुनज़्ज़म करेंगे। इंशाअल्लाह इन शुहदा का ये खून, 80,000 से ज्यादा लोगों की शहादतें ये कौम दे चुकी है। लेकिन ये सवालात मैं जरूर छोड़कर जा रहा हूं कि कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात करते हैं और ये लोग आ जाते हैं, उसके बाद ऐलान करते हैं कि मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए। इन किरदारों को सामने लाना चाहिए। अमन के लिए, हम इस मुल्क में रहने वालों के माश के लिए बेहतरीन हिकमत अमली तरतीब दें। हम बहुत सारी मालूमात जनाब स्पीकर रखते हैं, हम यहां पर उन वाक़यात का जिक्र नहीं करते, लेकिन जिम्मेदार फोरम पर जरूर उनका तस्करा करते रहे हैं, करते रहेंगे। आजादाना तौर पर पुरअमन माहौल में जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहता हूं, और हम सब की ये ख्वाहिश है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि इतनी ताकतवर रियासत और उसके इतने ताकतवर इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो कुछ इस खित्ते में हुआ, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, उसका रास्ता तो कब का बंद हो जाना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।